بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج ہم جانیں گے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا انصاری کے بعد جان کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے ایک انصاری سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وصال ہو گیا، ابھی تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بڑی جماعت موجود ہے، آؤ ان سے پوچھ کر مسائل یاد کرے۔ ان انصاری نے کہا کہ ان صحابہ کرام کی جماعت کے ہوتے ہوئے بھی لوگ تم سے مسئلہ پوچھنے آئیں گے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی جماعت موجود ہے، غرض ان صحاب نے تو ہمت کی نہیں، میں مسائل کے پیچھے پڑ گیا، اور جن صحاب کے متعلق بھی مجھے علم ہوتا کہ فلاں حدیث انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، ان کے پاس جاتا اور تحقیق کرتا، مجھے مسائل کا بہت بڑا ذخیرہ انصار سے ملا۔ بعض لوگوں کے پاس جاتا اور معلوم ہوتا کہ وہ سو رہے ہیں تو اپنی چادر وہی چوکٹ پر رکھ کر انتظار میں بیٹھ جاتا، گویا ہوا سے منہ پر اور بدن پر مٹی بھی پڑتی رہتی، مگر میں وہی بیٹھا رہتا۔ جب وہ اٹھتے تو جس بات کو معلوم کرنا تھا وہ دریافت کرتا۔ وہ حضرات کہتے بھی کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہو کر کیوں تکلیف کی، مجھے بلا لیتے، مگر میں کہتا کہ میں علم حاصل کرنے والا ہوں، اس لیے میں ہی حاضر ہونے کا زیادہ مستحق تھا۔ بعض حضرات پوچھتے کہ تم کب سے بیٹھے ہو، میں کہتا بہت دیر سے۔ وہ کہتے کہ تم نے برا کیا، مجھے اطلاع کر دیتے، میں کہتا میرا دل نہ چاہا کہ تم میری وجہ سے اپنی ضروریات سے فارغ ہونے سے پہلے آؤ۔ حتیٰ کہ ایک وقت میں یہ نوبت بھی آئی کہ لوگ علم حاصل کرنے کے واسطے میرے پاس جمع ہونے لگے، تب ان انصاری صحاب کو بھی کلک ہوا، کہنے لگے کہ یہ لڑکا ہم سے زیادہ ہوشیار تھا۔ یہی چیز تھی جس نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے وقت میں حبر الامت اور بحر العلم کا لقب دلوایا۔ جب ان کا وصال ہوا تو طائف میں تھے، حضرت علی کے صاحبزادے محمد نے جنازے کی نماز پڑھائی اور فرمایا کہ اس امت کا امام ربانی آج رخصت ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابن عباس آیتوں کے شان نزول جاننے میں سب سے ممتاز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو علماء کی ممتاز صف میں جگہ دیتے تھے۔ یہ سب اسی جان افشانی کا ثمرہ تھا، ورنہ اگر یہ صاحبزادگی کے زعم میں رہتے تو یہ مراتب کیسے حاصل ہوتے؟ خود آقا نامدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جن سے علم حاصل کرو ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ میں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ جو شخص پڑھنے میں حیا کرے یا تکبر کرے وہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے مجھ کو ایک حرف بھی پڑھا دیا میں اس کا غلام ہوں، خواہ وہ مجھے آزاد کر دے یا بیچ دے۔ یحییٰ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علم تن پروری کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد ہے کہ جو شخص علم کو بے دلی اور استغنا کے ساتھ حاصل کرے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جو شخص خاکساری اور تنگ دستی کے ساتھ حاصل کرنا چاہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ مغیرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے استاد ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے ڈرتے تھے جیسا کہ بادشاہ سے ڈرا کرتے ہیں۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے متعلق کہتے ہیں کہ محدثین کا جتنا احترام وہ کرتے تھے اتنا کسی دوسرے کو کرتے میں نے دیکھا نہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو استاد کی قدر نہیں کرتا وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اس قصے میں جہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے اساتذہ کے ساتھ تواضع اور ایکساری معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کرے، شیئر کرے، کمنٹ کرے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔